بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور ناظرین۔ MTJ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو برانڈ شو کیا ہے اور جو انہوں نے کاروبار کھولا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب یہ کام شروع کیا ہے، یہ کاروبار شروع کیا ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تبصرے کیے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے کہ مولانا صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اور مولانا صاحب نے جو یہ کاروبار شروع کیا ہے تو یہ کیوں انہوں نے یہ اس طرح کا کاروبار شروع کیا ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے اور ایک ایسی معتدل رائے پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ جو بالکل افراط اور تفریط سے دور ہو۔ کہتے ہیں کہ نہ افراط بہتر نہ تفریط اچھی، توسط کے درجے میں ہر بات اچھی۔ تو مولانا صاحب نے جو کاروبار شروع کیا ہے یہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اس حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو ابو داود کے اندر 1641 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں، یعنی کوئی مال، کوئی دولت، کوئی سامان وغیرہ کچھ آپ کے پاس موجود ہو تو بتا دیجئے۔ تو وہ انصاری کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس گھر میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے، اور اس ٹاٹ کو ہم نیچے بچاتے بھی ہیں اور اس کو اوڑھتے بھی ہیں، یعنی اوڑھنے اور بچونے دونوں کا وہ کام ہمیں دیتا ہے، اور ایک پیالہ ہے اس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کر آؤں۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی جاتا ہے اور وہ دونوں چیزیں، وہ پیالہ بھی اور وہ ٹاٹ، جس کو آپ آج کل کے زمانے میں کمبل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ ان دو چیزوں کو کون خریدے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو ان دونوں چیزوں کو 1 درہم کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر 2 یا 3 مرتبہ اعلان کیا کہ اس سے زیادہ قیمت پر کون اس کو خریدے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں 2 درہم میں اس کو خریدوں گا۔ اللہ کے رسول نے وہ دونوں چیزیں اس کو دی اور اس سے 2 درہم وصول کیے، اور وہ 2 درہم اللہ کے رسول نے اس انصاری کو دیے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 2 درہم لو، 1 درہم سے کھانا خرید کے، غلہ وغیرہ خرید کے گھر میں دے دو، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کے میرے پاس لے کر آؤں۔ چنانچہ وہ 2 درہم لے کر گیا، 1 درہم سے اس نے غلہ وغیرہ کھانا خریدا اور وہ اس نے گھر میں دیا، اور 1 درہم جو اس کے پاس بچ گیا اس سے اس نے کلہاڑی خریدی اور اللہ کے رسول کے پاس وہ کلہاڑی لے کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی کے اندر اپنے ہاتھ سے لکڑی ٹھونک دی، اور لکڑی کا دستہ اس کے اندر آپ نے لگایا اور فرمایا کہ یہ کلہاڑی لے جاؤ اور جنگل کی طرف چلے جاؤ، اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا، لکڑیاں کاٹ کے اس کو بیچ کے اپنے لیے جو ہے کھانا پینا اور یہ چیزیں خرید لیا کرو۔ چنانچہ وہ انصاری جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور 15 دن تک وہ نظر نہیں آتا۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے؟ تقریباً 8 یا 10 درہم اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، جس سے وہ کپڑے بھی خرید چکا ہوتا ہے، کھانا بھی خرید چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس سے فرماتے ہیں کہ یہ محنت کرنا، یہ مزدوری کرنا آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور اس ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کے چہرے پہ زخم ہو، داغ ہو اور نشان ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوال کرنا اور بھیک مانگنا کسی کے لیے جائز نہیں مگر 3 آدمیوں کے لیے۔ ان میں سے وہ ایک وہ فقیر ہے، وہ مسکین اور محتاج ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل وہ مٹی کے اندر جو ہے کیا ہے وہ مل گیا ہو، یعنی وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہ ہو، وہ چاہے تو کھانا وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس کے اوپر اتنا بھاری بھرکم کیا ہے قرضہ موجود ہو کہ جس نے اس کو عاجز کر دیا ہو اور پریشان کر دیا ہو۔ یا تیسرا وہ آدمی کہ جس کے اوپر دیت لازم ہو گئی ہو، یعنی اس نے قتل کر لیا ہے یا اس کے کسی عزیز نے قتل کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کو دیت دینی پڑ رہی ہے، اور وہ دیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ بھی جو ہے لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ تو یہ 3 آدمی جو ہے کہ اپنے لیے سوال کر سکتے ہیں، باقی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوال کرنا جائز نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایک آدمی جب وہ کسی سے لینے لگے تو وہ اپنا ہاتھ اوپر پکڑ لے اور جو دینے والا ہے اس کا ہاتھ نیچے کر لے، تو یہ کہے کہ بھئی اب چونکہ میں لے رہا ہوں اور میرا ہاتھ اوپر ہے تو یہ کیا ہے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو دے رہا ہے وہ بہتر ہے اس آدمی سے کہ جو لے رہا ہے، لینے والا بہتر نہیں، جو دینے والا ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محنت کرنا، مشقت کرنا یہ کتنی عظمت والی بات ہے۔ ایک اور حدیث مسند احمد کی ہے، اس میں کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ای الکسب اطیب، کون سی کمائی وہ زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کمائی زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے مزدوری کرے، وہ بیع مبرور، اور سچی بیع و شراء، یعنی سچی تجارت جو ہے وہ اور ہاتھ کی مزدوری، یہ زیادہ حلال اور یہ پاکیزہ کمائی ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر محنت مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور وہ اپنے لیے حلال طریقے سے حلال پیسے کماتا ہے، جائز طریقے سے پیسے کماتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی جو میں اکثر جو ہے وہ اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی اور اپنے متعلقین سے، اپنے شاگردوں سے بھی یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ادھر محلے میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور کچھ لڑکے بھی کھڑے تھے، تو وہ ٹین ڈبے بیچنے والا تھا، ٹین ڈبے وغیرہ لوگوں سے لے کے اس کو آگے بیچتا تھا۔ تو کوئی بات چلی کام کے اوپر، محنت مزدوری کے اوپر، تو وہ ٹین ڈبے والا کہنے لگا کہ مولانا صاحب کیا کرے، ہم یہ ٹین ڈبے وغیرہ بیچتے ہیں، شرم تو ہمیں بہت آتی ہے لیکن ہماری مجبوری ہے، اس لیے جو ہے نا ہم یہ ٹین ڈبوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کی طرف حیرت کے ساتھ، جیسے کوئی شخص دیکھتا ہے اس طرح میں نے اس کی طرف دیکھ کر اس سے کہا کہ کیا آپ چوری کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں چوری تو نہیں کرتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ زنا اور بدکاری کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں بدکاری اور زنا بھی نہیں کرتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ شراب پیتے ہیں؟ اس نے کہا شراب بھی نہیں پیتا۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں شرماتے ہیں؟ آپ اگر ٹین ڈبے بیچ رہے ہیں تو یہ آپ حلال کی حلال کی محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، آپ کا سر جو ہے عظمت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے بلند ہونا چاہیے، آپ کو اس میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں محنت مزدوری کے اندر شرم اور عار محسوس کرنا یہ بہت غلط ہے۔ شرم اور عار اس بات پہ انسان کو محسوس کرنی چاہیے، انسان چوری کرتا ہے، کسی سے ناجائز طریقے سے پیسے لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، سود کے لینے دینے کے اندر مبتلا ہے، بدکاری کے اندر مبتلا ہے، کسی کی قتل کے اندر مبتلا ہے، چھینا جھپٹی کے اندر مبتلا ہے، یہ شرم کے کام ہیں۔ تو یہ کام جب انسان کرتے ہوئے پکڑ بھی جاتا ہے پھر انسان کو کتنی رسوائی ہوتی ہے، لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ٹین ڈبے بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، تو کوئی آپ کو برا نہیں سمجھتا، ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی محنت مزدوری کرتا ہے اور آپ کو کوئی جو ہے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ اپنی محنت سے کما رہے ہیں۔ تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلی نقل کی اس ابو داود کے حوالے سے، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں یا ہمارے شہر کے اندر تو جنگل بھی موجود نہیں کہ ہم لکڑیاں کاٹ کے لائیں، اور اگر کاٹ کے لائے پتہ نہیں کوئی خریدے گا بھی نہیں خریدے گا، یہاں تو گیس وغیرہ کا انتظام ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے صرف جنگل ہی جانا ہے، وہاں سے لکڑیاں ہی کاٹنی ہے اور اسی کو بیچنا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا ہنر جو ہے وہ سیکھ لیں، کسی بھی قسم کی مزدوری اختیار کر لیں۔ ہمارے زمانے کے اندر اس لکڑیوں کا اور جنگل کے متبادل بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ جو بائک چلاتے ہیں، یہ موبائل کے اندر اپلیکیشن ہوتا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ بائک بلاتے ہیں، تو یہ بائک آپ چلاتے ہیں، اس کے اندر بائک یا وغیرہ کے اندر یا کریم کے اندر یا اوبر وغیرہ کے اندر، اس کے ذریعے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کسی بڑی مارکیٹ میں جا کے وہاں مختلف قسم کی چیزیں بیچ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا ہنر ہے آپ اس ہنر سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ جنگل جائیں وہاں لکڑیاں کاٹیں، کسی بھی قسم کا آپ کے پاس ہنر ہے، کوئی بھی اللہ نے آپ کو کوئی سمجھ دی ہے، کوئی کاروبار ہے، یا آپ کسی مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں لا کے، عطر لا کے یا کپڑے لا کے یا دوسری چیزیں لا کے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، سپلائی کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک انسان کو محنت مزدوری کرنی چاہیے۔ تو ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، جب علماء کماتے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو زکوٰۃوں پہ پلنے والے ہیں، یہ تو صدقہ خیرات پہ پلنے والے ہیں۔ میں نادرہ کے آفس میں کھڑا تھا تو ایک آدمی ویسے ہی گرم ہو گیا اور کہا کہ یہ مولوی تو یہی کہتے ہیں بس لے کر آؤ، چندہ دو، پیسے دو، پیسے دو، پیسے دو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا ہے؟ کہا میرے پاس تو نہیں آیا لیکن یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کتنے پیسے دیے مولویوں کو؟ تو کہنے لگا میں نے تو مولویوں کے پیسے نہیں دیے لیکن یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے
چھوڑے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب علماء جو ہے لوگ پیسے دیتے ہیں تو تب بھی علماء کو نہیں چھوڑتے ہیں، تب بھی جو ہے ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیسے مانگتے ہیں۔ اور اگر علماء جو ہے وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی محنت مزدوری شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، تب بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں اکثر جو اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کے پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اگر آپ کو مواقع ملتے ہیں مسجد کے اندر تدریس کے، پڑھنے پڑھانے کے، کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ جس کے اندر آپ دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، آپ کا روزگار بھی جو ہے اس کو آپ کو اس میں مل جاتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملتا تو آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کر دیں، آپ ٹیا لگا لیں، آپ دکان لگا لیں، کسی کے ساتھ دکان میں لگ جائے، کمپنی کے اندر لگ جائے۔ یہ محنت کرنا، مزدوری کرنا کوئی معیوب بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ حق حلال کی مزدوری کرنا، یہ آپ اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے تو اس سے ایک تو آپ کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگی، رات کو جب آپ سوئیں گے تسلی ہوگی کہ میں نے حق حلال کی مزدوری کی ہے، اور یہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور دوسرا جو ہے کہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا، آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، یا اس طرح کے علماء جو قدم اٹھاتے ہیں، یا ہمارے بعض شاگرد ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ بہت ایک اچھا قدم ہے، بہت اچھی جو ہے کہ ایک بات ہے کہ علماء جو ہے وہ کاروبار کی طرف آ رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے، بلکہ علماء کاروبار کی طرف آئیں گے تو وہ زیادہ کاروبار کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور اس کے اندر جائز ناجائز حلال حرام کی وہ زیادہ تمیز کر سکیں گے۔ تو علماء کو اس میدان کے اندر آنا چاہیے، اور میں اس طرف توجہ دیتا ہوں کہ جو بھی اس میدان میں آ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس میدان میں آئے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے کے اندر جو علماء ہوتے تھے ان کے جو القاب ہوتے تھے، جیسے امام بقال، تو اب بقال کا معنی کیا ہے؟ امام جساس، یعنی کسی کا چونے کا کاروبار ہے، تو کوئی سبزی کا کیا اس کا کاروبار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے کپڑے کا کاروبار تھا۔ گویا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو اس کام کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روش پہ چلے ہیں، ان کے طریقے پہ چلے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے امام تھے، ان کے کپڑے کا کاروبار تھا، تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے کپڑے کا کاروبار ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی مزید حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ کاروبار کے اندر کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی دھوکہ دہی کرتے ہیں، کوئی ناجائز کام کرتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں، یقیناً آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کاروبار کے اندر کوئی ایسی ناجائز بات ہوگی۔ اگر ہوگی، مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن اگر وہ کوئی غلط کام کریں گے تو مجھے بھی حق حاصل ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ اس پہ اعتراض کریں، لیکن جب تک وہ جائز کام کر رہے ہیں تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی جو ہے کہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دیں گے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے اس کام پہ تو کم سے کم ہم اعتراض نہیں کریں گے، اور خود بھی کوشش کریں گے کہ ہم حق حلال کی محنت مزدوری کریں اور دوسروں کو بھی ہم اس کی ترغیب دیں۔